دوسری بات وہ یہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے کہ اس شعبان کے روزوں کے حوالے سے کہ بعض احادیث میں آتا ہے، چنانچہ اصحاب سنن نے یہ روایت نقل کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان گزر جائے، یعنی شعبان کے 15 دن گزر جائے، تو پھر تم روزہ مت رکھو۔ اور ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ مت رکھو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ شک کے دن، یوم الشک، یعنی شعبان کا جب 30واں دن ہوتا ہے، اس دن یہ شک ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے مہینہ 29 کا ہو اور آج کا دن شعبان کا نہ ہو اور رمضان کا پہلا روزہ پہلا دن ہو، اس کو یوم الشک کہتے ہیں۔ تو اس یوم الشک کے دن روزہ رکھنے سے منع آئی ہے۔ تو اب ایک طرف تو یہ معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے، اور ایک طرف یہ معلوم ہوا کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کے بعد روزہ رکھنے کی ممانعت آ رہی ہے، آخری 1-2 دن میں ممانعت آ رہی ہے۔ تو یہ بات بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر ہر شعبے کا، ہر فرد کا خیال رکھا ہے۔ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، صحت کے اعتبار سے، جسمانی طاقت کے اعتبار سے امت کے تمام مسلمان ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زیادہ جسمانی طاقت قوت رکھتے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جسمانی طور پر زیادہ طاقت قوت نہیں رکھتے ہوں گے۔ آپ نے سب کا خیال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے، لیکن امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اگر وہ شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھیں گے اور پھر رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، رمضان میں بھی روزہ رکھیں گے، تو ان میں اتنی طاقت نہیں ہوگی، اتنی قوت نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ نے ان جیسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جب شعبان کی 15 تاریخ گزر جائے، یعنی 15 کے بعد پھر تم روزے مت رکھو، پھر اپنی طاقت، اپنی قوت رمضان کے روزوں کے لیے بچا کر رکھو۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس قسم کے لوگوں کا خیال فرمایا ہے۔ اسی طرح رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، تاکہ رمضان اور کے فرض روزوں میں اور شعبان کی سنت روزوں میں درمیان میں فصل آ جائے، اور اسی طرح روزے دار کو کچھ قوت اور نشاط بھی حاصل ہو جائے کہ وہ رمضان کے روزوں کے لیے تیار رہے۔ اس لیے آپ نے رمضان سے 1-2 دن پہلے پھر فرمایا اب روزے مت رکھو، تاکہ یہ فصل آ جائے، روزے فرض الگ ہو جائے اور نفل الگ ہو جائے، اور تمہارے اندر بھی کچھ طاقت پیدا ہو روزہ رکھنے کی۔ ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی ہے، ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ نصارہ جو ہم سے پہلے مسلمان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، ان میں نصارہ بھی تھے، یہ لوگ بھی تھے۔ ان پر بھی اللہ نے روزے فرض کی فرمائے تھے، اور 30 روزے ان پر بھی فرض تھے۔ پھر ان کا ایک بادشاہ بیمار ہوا تو اس نے یہ نظر مانی اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں 10 روزے اور ان روزوں میں اضافہ کر دوں گا۔ وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے 30 کے بجائے 40 روزے کر دیے۔ اب وہ 40 روزہ رکھنے ان کے لیے مشکل ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے 30 روزے تھے۔ تو مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ رمضان سے 1 دن پہلے روزہ مت رکھو، اور جیسے ہی رمضان گزر جائے، رمضان کے فوراً بعد عید کے دن روزہ مت رکھو۔ ان دونوں دنوں میں روزہ رکھنے پہ پابندی رکھ دی گئی ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کے اندر بھی فرائض اور سنت روزے اور نفلی روزے مل جائے تو فرض روزوں میں اضافہ ہو جائے، اور لوگ یہ سمجھے کہ یہ روزے بھی رمضان کے روزے ہیں، اس لیے اس کو سیپریٹ کر دیا، اس کو الگ کر دیا ہے۔